نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ مسلمانوں، مومنوں، ایمانداروں، الم نجعل له عینین، کیا اساں تھانوں دو اکھاں نہیں دتیاں، ولسان و شفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیتے۔ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، والبصر اور اکھاں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ہر چیز دے متعلق تھوڑے کو سوال کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دا اے معمول سی کہ وہ زبان تے کنٹرول کر دے سی۔ ویسے تے دیکھا جائے پورے دا پورا جسم ہی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، جوانی بھی نعمت ہے، ہر چیز اللہ دی نعمت ہے، رہنا تے سہنا بھی اللہ دی نعمت ہے۔ سر دے والاں کو لے کے پاؤں دے ناخنا تک سارا دا سارا جسم اگر میں گننا شروع کر دیواں، شمار شروع کر دیواں، شمار کرنا شروع کر دیواں تے سارا شمار ہو سکدا نہیں۔ اے وال بھی اللہ دی نعمت نے، عقل بھی اللہ دی نعمت ہے، اے اکھاں بھی اللہ دی نعمت نے، نک بھی اللہ دی نعمت ہے، ہاتھ دیاں انگلیاں، ہاتھ دا ایک ایک پر اللہ دی نعمت ہے۔ سر دے والاں کو لے کے پاؤں دے ناخنا تک پورا دا پورا جسم اللہ دی نعمت ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزاں دا مختص کر کے، خاص کر کے ذکر کیتا ہے کہ میں انہاں دے متعلق سوال کرنا ہے۔ انہاں دے وچوں ایک چیز زبان ہے، مختصر بیان کردہ جاواں۔ نبی علیہ السلام نے اے بات فرمائی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ بنی آدم جدو صبح کردا ہے نا، اے دے کولو اے دا پورا جسم، پوری دی پوری باڈی، پورے دے پورے اعضاء کٹھے ہو کے زبان کولو معافی منگدے نے، عاجزی نال آ کے پیش آ کے کہندے نے کہ اے زبان، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تے اسی بھی ٹیڑھے ہو جاواں گے، اگر تو سدھی رہی تے اسی سارے دن سدھے رہاں گے۔ معلوم ہویا سب تو پہلا آغاز گناہ دا جڑا ہوندا ہے وہ زبان تو ہی ہوندا ہے۔ اگر گھر دے اندر جھگڑا ہوئے تو پہلے زبان چل دیئے، اگر طلاق ہوئے تو زبان چل دیئے، اگر دیکھا جائے معاشرے دے اندر لڑائی اور جھگڑے ہون تو زبان چل دیئے، اگر دیکھا جائے معاشرے دے اندر فساد ہوئے تو زبان چل دیئے۔ میں اپنے معاشرے دی کیڑی گل بیان کراں، جیڑی چیز تو آواز کراں، مینوں نظر زبان ہوندی ہے، زبان دا غلط استعمال ہوندا ہے۔ میرے بھائیو، اج اسی معاشرے دے اندر ویکھ لئیے تے سانوں اے نظر ہوندا ہے کہ زبان دی وجہ کو لوگ زبان دی وجہ کو مار کھا رہے نے۔ اگر معاشرے دے کاروبار دے اندر میں نظر دوڑاواں تو لوگ کہندے نے کہ زبان دے حال نال کی کہندے نے کہ زبان دے نال کہندے نے اللہ دی قسمے ہے چیز ہے سودا، میں 100 روپے دا لے آئے، حالانکہ انہیں 70 روپے دا لے ہوندا ہے، 80 روپے دا لے ہوندا ہے۔ جھوٹی قسم چاک کے لوگاں نو گمراہ کر دینے، لوگاں نو جھوٹیاں قسماں کھا کے اپنا رزق کماؤندے نے۔ رزق اللہ دی قسمے حرام ہے، حلال نہیں گا، اسی کدی غور بھی نہیں کیتا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ او دنیا کائنات دے لوگو، ملتان دے باسیو، سن لو، اللہ فرما دے نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ
اس بندے نو کلام بھی نہیں کرنگے، اس بندے دے نال اللہ اکبر اللہ تعالی بات بھی نہیں کرنگے۔ یوم القیامتی قیامت دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ کہے گا کہ میری نجات ممکن ہو جاوے، لیکن جیڑے بندے دی طرف میرا رب ویکھے گا بھی نہیں، جیڑے بندے دی طرف میرا رب بات بھی نہیں کرے گا، جیڑے بندے نو رب نے کہا ولا یزکیہم نہ انہوں اللہ تعالیٰ پاک کرنگے، دسو دی نجات کیویں ممکن ہے؟ اللہ خود ہی کہہ رہے نے، نبی علیہ السلام فرما رہے نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس بندے واسطے دردناک عذاب ہے۔ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، انہاں دے وچوں ایک بندہ ایسا ہے المنفق صلاتہ بالکذب، جیڑا جھوٹ بول کے جھوٹی قسم کھا کے لوگاں نو سودا بیچدا ہے، جھوٹے بول کے کاروبار چلاوندا ہے، جھوٹ بول کے جھوٹیاں قسماں کھا کے اپنی دکانداری چلاوندا ہے۔ سن لو اے جھوٹ بولن نال نقصان کی ہوئے گا؟ نمبر ایک اللہ کلام بھی نہیں کرنگے، نظر رحمت دے نال ویکھن گے بھی نہیں، اللہ اکبر۔ نمبر 3 اللہ اکبر ولا یزکیہم، اللہ فرما دے میں انہوں نا پاک بھی کرانگا، یعنی پاک اللہ انہوں نہیں کرنگے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان بندے واسطے دردناک عذاب ہے۔ زبان دے نال دوسری جڑی خطا ساڑے کول ہوندی ہے، اسی کوئی گل بھی ہوئے نا گل دے نال ایک تے قسم چک دیندے ہاں، دوسری کی کہندے ہاں کہ میرے باپ دی قسم ہے، تیری ماں دی قسم ہے، فلاں بندے دی قسم ہے، فلاں دوست دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے۔ جیڑا بندہ بھی ہمیں کردا ہے او اللہ دے پیغمبر دی حدیث سماعت فرما دے کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانذار، او لوگو سن لو کہ تسی نہ اپنی قسم نہ کھایا کرو، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آبا و اجداد دی قسم نہ کھایا کرو، ولا بأمہاتکم، اور نہیں اپنی امہات یعنی ماما دی قسم نہ کھایا کرو، ولا بالانذار، اور نہیں شریکان دی قسم کھایا کرو۔ اللہ جے قسم کھانی ہوئے تے کہ دی کھانی چاہیے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ولا تحلفوا الا باللہ، نہ تسا قسم کھایا کرو صرف اللہ دی ذات دی قسم کھایا کرو، او بھی کس وقت کھونی ہے وان تم صادقون، اس حال دے وچ کہ تسا سچے ہو۔ قسم کھانی بھی ہو دوئے جدو قسم کھانے بغیر گزارا نہ ہوئے۔ میرے بھائیو آج گل تے قسم ہے، اللہ دی قسم میں فلاں کر دیتا، میرے باپ دی قسم ہے یار تیرے پیو دی قسم میں فلاں کر دیتا ہے، حالانکہ میں ہویا نہیں ہوندا، لیکن اسی کہہ دیندے ہاں۔ میرے بھائیو کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، اسی انہوں گناہ بھی نہیں سمجھ دے۔ ولا بأمہاتکم، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے نہ تسی اپنی ماں دی قسمیں کھاؤ، نہ تسی اللہ دے بغیر کسی اور بندہ دی قسم کھاؤ، لیکن اسی انہوں معمولی چیز سمجھ لیا ہے۔ تیسری چیز کی ہے کہ اسی ہر بات دے نال جھوٹ بول دیندے ہاں۔ آؤ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث تھوڑے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام دا معمول مبارک سی کہ جدو صبح دی نماز پڑھا کے اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیر کے فارغ ہونا ہے، اور لوگوں ذرا توجہ نال سنیا جے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام دی طرف منہ کر کے پوچھا کر دے سن او میرے صحابیوں ذرا دسو نا، ذرا اے بتلاؤ نا، ذرا فرماؤ نا کیا تھوڑے وچوں کسے بندے نے خواب ویکھیا ہے؟ صحابہ کرام کہندے نے
اگر ساڈے وچوں کسے بندے نے خواب ویکھیا ہوندا تے اللہ دے پیغمبر نو سناندا سی تے او اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس خواب دی تعبیر فرما دیندے سن. لیکن ایک دن ایسا آیا میرے ساتھیو، میرے اللہ اکبر رہنے والے ہو، سن لو ملتانیو، ایک دن ایسا آیا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام تو سوال کیتا، او میرے صحابیو ذرا دسو نا تھانوں کسے خواب آیا ہوئے؟ سارے خاموش ہو گئے. اللہ دے پیغمبر بولن لگ پے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جی سن لو میں خواب سنان لگا. او خواب ہے وے کہ میں ستا ہویا سا، میرے کولو دو انسان آ گئے، فرشتے سن انسانی شکل وچ آ گئے، آ کر کے کہن لگے اے اللہ دے پیغمبر ساڈے نال چلو. میں چل پیا انہاں دے نال، مینوں آسماناں تے لے گئے، سیر کروائی. ایک بندہ میں ایسا ویکھیا، مختصر بیان کراں، ایک بندہ ایسا ویکھیا جڑا بیٹھا ہویا ہے، نال اون دے دوسرا بندہ کھڑے ہوئے ہے، او دے ہاتھ وچ معمیز ہے، چھرا سمجھ لو، او دے ہاتھ وچ چھرا ہے یا تلوار ہے، او نے پھڑے ہوئے ہے، او ایتھوں رکھ کے ایک واچ تو لے کے کٹ دیندا ہے، پیچھے گدی تک لے جاندا ہے. جدو کٹ کے فارغ ہوندا ہے دوسری نو کٹنا شروع کردا ہے. اے دوویں جدو کٹ کے او بندہ فارغ ہوندا ہے، او انسان فارغ ہوندا ہے، جے دوویں واچھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے، اے دا چہرہ دوبارہ اوویں ہو جاندا ہے تے پھر او دے نال دوبارہ ہی کام. اللہ دے پیغمبر نے پوچھا او لوگو دسو نا اے دی وجہ کی ہوئی ہے، اینو سزا کیوں ملدی پئی ہے؟ آخری باتاں میں ذرا غور نال سنو نا، اینو سزا کیوں ملدی پئی ہے؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا گیا ہے اللہ دے پیغمبر اے جھوٹ بولدا سی. اے کی کردا سی؟ صبح اٹھ کے جھوٹ بولدا سی. اے دا جھوٹ جڑا سی نا پورے محلے دے اندر پھیل جانا. محلے وچوں اللہ اکبر شہر دے اندر، شہر وچوں اللہ اکبر ضلع دے اندر، ضلع وچوں ڈویژن دے اندر، ڈویژن وچوں لے کے ملک دے وچ، حتیٰ کہ ملک وچوں لے کے پوری دنیا دے وچ جھوٹ پھیل جانا. سارا گناہ جڑا جھوٹ دا ہے او کے دے کھاتے وچ پے رہا ہے؟ سارا ہی اس بندے دے کھاتے وچ پے رہا ہے. آخری گل جھوٹی گواہی. اج ساڈے اندر اس زبان دی وجہ دے، زبان دے نال جڑے گناہ ہوندے نے، اسی جھوٹی گواہی دین واسطے ایویں تیار ہو جاندے ہیں نا کہ اسی سمجھتے ہیں یہ ساڈے واسطے ہے ہی کچھ نہیں. ساڈے معاشرے دے اندر اینو اے بھی نہیں سمجھا جاندا. لوگ وکیل کھڑے کر لیندے ہیں، حالانکہ انہاں نوں پتہ بھی ہوندا ہے بندہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی گواہی دے دیندے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام دے اندر موجود نے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اکبر الکبائر، اے میرے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، اکبر الکبائر وڈیاں تو وڈیاں گناہاں دی خبر نہ دیواں، الا انبئکم، کیا میں تھانوں اس گناہاں دی خبر نہ دیواں جڑے وڈیاں کول بھی وڈے نے؟ اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف بھی نہیں کرتے. صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الاشراک باللہ، نمبر ایک اللہ تعالیٰ دے نال شریک کرنا، کسے ایک نو نمبر اللہ دے نال شریک ٹھہرا لینا، کسے نو داتا سمجھ لینا، دستگیر سمجھ لینا. نمبر دو وعقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کرنا، والدین نو تکے مار کے باہر کر دینا، والدین کوئی کام کہیں تو وہ مننا نہیں. نمبر تین اللہ دے پیغمبر میں ٹیک لا کے بیٹھے سی. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدھے ہو گئے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے الا وقول الزور وشهادت الزور، الا وقول الزور وشهادت الزور، الا وقول الزور وشهادت الزور. میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. یہ گل سن لو جڑی گل میں کہن لگا وہ بہت بڑی گل ہے. وہ یہ ہے کہ قول الزور وشهادت الزور، جھوٹی بات ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی بات ہے، جھوٹی گواہی ہے. اکبر الکبائر، وڈیاں کولوں بھی وڈے گناہ. اج اسی زبان دی حفاظت نہیں کرتے، زبان دے گناہاں نوں کوئی گناہ نہیں سمجھتے. اللہ دے قرآن میں چاہے الم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین، اللہ تعالیٰ نے گنوا کے کہا ہے کہ میں تھانوں زبان بھی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے وہ دے تے میرے سمیت اسا ساریاں نوں عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.